صنف افسانچہ جس تیزی سے مقبولیت کی معراج پا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ چند سطریں حاضر ہیں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے حرفوں کے ناسور کے دیباچے میں لکھا تھا، اب آدمی کو امیر حمزہ اور الف لیلا جیسی داستانیں لکھنے پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ لمحہ لمحہ قیمتی ہے اور وہ بھی کسی کے قابو میں نہیں رہا۔ ایسے میں افسانے کا سکڑ جانا کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ وقت کے تقاضوں کا عکاس ہے۔ محترم فرمان فتح پوری کے یہ الفاظ ہی افسانچوں کی اہمیت کے عکاس ہیں۔ اب ان سطور کی روشنی میں نئے افسانچے سنتے ہیں۔ اور اب سنتے ہیں جناب ڈاکٹر اقبال ہاشمانی کا افسانچہ مکروہ۔ کلو بھائی ہر شام بلا ناغہ پیا کرتے تھے۔ ایک روز پیتے پیتے رک گئے، غور سے کانچ کے گلاس کا معائنہ کیا۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کلو بھائی خیر تو ہے؟ کہنے لگے گلاس میں بال ہے۔ تو کیا ہوا بھائی؟ کانچ کا چٹخا گلاس۔ ارے میاں اس میں پینا مکروہ ہے۔ آکاش مغل کا قلم تیز دھار نشتر سے کم نہیں۔ جب بھی لکھا معاشرے کا پوسٹ مارٹم ہی نظر آیا۔ آئیے ان کا نیا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے حیوان۔ ارے میرے ساتھ آ چندا، آؤ نا، میں تجھے اچھی اچھی چیزیں دلاؤں گا۔ 4 سالہ رمشا رمضان چاچا کی دکان سے ٹافیاں اور چاکلیٹ لے کر نکلی تو سنسان گلی کے کونے پر کھڑے نشے میں دھت فیجو نے اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑو مجھے گھر جانا ہے۔ خوف سے سہمی کانپتی رمشا نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ اسے فیجو کی سرخ آنکھیں جن سے ہوسناکی ٹپک رہی تھی، اس سے خوف محسوس ہوا۔ ڈرتی کاہے کو ہے چندا، میں تجھے کھا تو نہیں جاؤں گا۔ وہ دانت نکالتے ہوئے بولا تو اس کے بدنما میلے کچیلے دانت مزید نمایاں ہو گئے۔ میرے ساتھ ذرا چل تو سہی، نئی گڑیا دوں گا تجھے۔ فیجو نے نیا لالچ دیا۔ چھوڑ مجھے نہیں چاہیے گڑیا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھوڑایا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اچانک کسی کتے کے بھونکنے کی آواز نے رمشا کو مزید متوجہ کر دیا۔ وہ بری طرح سہم گئی۔ کتا بھونکتا ہوا اس کی سمت لپکا۔ بچی نے ڈر کے مارے چیخ ماری اور تیزی سے بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے اس کا سانس پھول گیا۔
مگر کتے کے خوف نے اسے رکنے نہ دیا۔ وہ تیز تیز بھاگ رہی تھی کہ آگے بندری آ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اس خیال کے آتے ہی خوف کے مارے اس کے قدم وہیں جم گئے۔ بچی کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ رمشا کے رکتے ہی کتا بھی رک گیا۔ پھر اچانک کتے نے سر جھکایا اور واپس پلٹ گیا، گویا جاتے ہوئے زبان حال سے کہہ گیا، حیوان ہوں، اشرف المخلوقات کے روپ میں چھپا ابلیس نہیں۔ عشرت معین سیما، معروف قلمکار، افسانے تو خوب لکھتی ہی ہیں۔ ان کے افسانچے بھی دل کو چھو لینے والے ہوتے ہیں۔ آئیے ان کا نیا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے فوٹوگرافی۔ میں ایک پیشہ ور فوٹوگرافر ہوں۔ اپنے ڈیجیٹل کیمرے کے کرشماتی نتائج کے عوض ہر ماہ مختلف ٹھیکے پر چند ہزار روپے کما لیتا ہوں۔ فوٹوگرافی کے طویل تجربے کی بدولت کیمرے کے سامنے آنے والے چہروں کی مسکراہٹ اور عام زندگی میں چہروں کی مسکراہٹ کے فرق کو خوب جانتا ہوں۔ زندگی سچ بولے یا جھوٹ، لیکن کیمرے کی آنکھ تصویروں کو جھوٹی خوبصورتی سے اس لیے آراستہ کرتی ہے کہ وہ انسانی چہروں پہ آنے والی اصل کربناک مسکراہٹ کا بھرم رکھنا جانتی ہیں، تاکہ انسان کیمرے کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر ڈھٹائی سے جھوٹ کو مسکراتا دیکھ سکے۔ میں نے آج ایک سماجی تنظیم کی امدادی کارروائی کے اشتہار کے لیے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑے ایک غریب بچے اور اس کی ماں کے ملگوجے، بوسیدہ اور پھٹے ہوئے ساڑی کے پلوں میں چھپے دوسرے ننھے بچے کی جب فیملی گروپ تصویر بنانا چاہی تو پیشہ ورانہ ہدایت کے طور پر بے اختیار زبان سے نکل گیا، اسمائل پلیز۔ شاید وہ لوگ انگریزی نہیں جانتے تھے، تبھی تو وہ تینوں مجھے حیرت و مسکراہٹ کی بجائے دکھ اور بے بسی سے سجی آنکھوں سے تکتے رہے۔ لیکن نہ جانے کیوں میرا کیمرہ اس منظر کو قید کرتے ہوئے کانپ گیا تھا۔ شاید سچ کی طاقت سے ہار گیا تھا۔ منظر امام کا شمار معروف قلمکاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی کہانیاں ہوں یا ٹی وی ڈرامے، دیکھنے والوں کو مسحور کر لیتی ہیں۔ آئیے ان کی ایک مینی کہانی سنتے ہیں۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے بستر پر لیٹے لیٹے پوری قوت سے شیشے کا گلاس سی ڈی کی اسکرین پر دے مارا۔ چھناکے کی آواز کے ساتھ کرسیاں بکھر گئیں۔ ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کہ اس نے دیکھا تھا وہ جہاں کھڑا ہے سامنے دو بڑے بڑے دروازے ہیں۔ وہاں موجود پہرے دار سے اس نے پوچھا،
بھائی ان دروازوں کے پیچھے کیا ہے؟ پہرے دار نے جواب دیا، ایک کے پیچھے جنت، دوسری کے پیچھے جہنم ہے۔ میں کدھر جاؤں؟ اس نے سوال کیا۔ دروغہ روب سے بولا، تم نے چھوٹے چھوٹے گناہ تو خوب کیے، مگر حقوق العباد بھی ادا کیے، انسانوں کی خدمت بھی کی، دیگر احکام کا بھی خیال رکھا، اس لیے تمہیں اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے جس دروازے میں چاہو چلے جاؤ۔ اس نے پوچھا، میں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ دروغہ نے جواب دیا، ان کھڑکیوں سے جھانک سکتے ہو۔ اس نے پہلی کھڑکی کھولی تو دیکھا گلوکار ہزاروں کے مجمع میں فن پیش کر رہا ہے۔ دوسری طرف بھی اتنی ہی بڑی اسکرین تھی اور اتنا ہی مجمع۔ اس اسکرین پر خوبصورت رقاصہ کا رقص جاری تھا۔ تیسری جانب بہت سارے جوڑے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چہل قدمی کر رہے ہیں۔ ٹہلنے والے ہر کچھ دیر بعد جوڑے بدل رہے ہیں۔ اس نے خوش ہو کر کہا، زندگی تو بس یہی ہے۔ پھر اس نے اندر جانے کی اجازت چاہی۔ جیسے ہی داخل ہوا، سر پر گرز پڑا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ٹکٹکی پر بندھا ہوا ہے، پیٹھ پر کوڑے پڑ رہے ہیں۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ملا، جہنم۔ اس نے سوالیہ انداز سے دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر صاحب کھڑکی سے جو میں نے دیکھا تھا وہ تو کچھ اور منظر تھا۔ جواب ملا، وہ ابلیس کا کسٹمر کیئر سینٹر تھا جسے تم نے دیکھا۔